تین اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ یونس کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا میں پکار تو رہا ہوں، اللہ تک میری بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ وہ لوگوں جہاں کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو، جہاں دنیا کا کوئی سم کام نہ کرتا ہو، وہاں میرے پروردگار کا نیٹ ورک موجود ہے۔ فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا ہے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا۔ وہ گنڈا پہننے والوں، وہ تعویذ پہننے والوں، وہ قبروں پر سجدہ کرنے والوں، وہ پیروں کے آگے سجدہ کرنے والوں، تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تم کس منہ سے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو؟ تمہاری یہ مکاری تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہاری یہ دھوکہ دڑی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ارے مسلمان تو توحید کا علمبردار ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانتا ہے، کسی اور کو حاجت روا نہیں مانتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، میں اپنی خطا کو مانتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے، میری خطا تھی، میری غلطی تھی۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ظلم کیا، میں نے اتیاچار کیا، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، اس میں اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے، اور اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مچھلی والے نبی کی دعا کسی بھی مصیبت میں انسان اگر پڑھے گا، مسلمان پڑھے گا تو اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے دعا ہے۔ اور یہ دعا بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، تو انسان کسی اور پر اتیاچار نہیں کرتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، نبی کے دور میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا لمبا سفر کرنا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، بس فصل کو کاٹنا باقی ہے۔ نبی اکرم نے اعلان کیا میں تبوک کی طرف جانا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی آزمائش کا ٹائم تھا، ایک تو گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر کرنا تھا، کھجور آلریڈی پک چکی تھی، کھجوروں کو چھوڑ کے جانا تھا۔ زیادہ تر صحابہ کرام تو تیار ہو گئے، 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کے پاس کے ساتھ نہیں جا پائے۔ اس میں ایک صحابی کا نام تھا کعب بن مالک، ایک کا نام تھا ہلال بن امیہ، اور ایک کا نام تھا مرارہ ابن ربی۔ یہ 3 صحابی تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ، طاقت تھی ان کے پاس، سواری بھی تھی، وہ جا سکتے تھے، مگر اپنی سستی کی وجہ سے نہیں۔ جب اللہ کے پیارے نبی تبوک سے واپس آئے، منافقوں نے آ کر کے جھوٹا بہانہ کرنا شروع کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ تکلیف تھی، یہ بیماری تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کا بہانہ قبول کیا، کہا جب اللہ تمہیں معاف کرے، جب اللہ تمہیں معاف کرے۔ جب حضرت کعب بن مالک کا نمبر آیا، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اللہ کے رسول کے پاس جھوٹ بول دیتا ہوں تو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میری حقیقت کو کھول دے گا، لیکن میں اگر سچ بول دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی وقتی طور پہ ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور میری توبہ بعد میں قبول کر لے گا۔ یہی سوچ کر کے جب کعب بن مالک اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے پوچھا ہے کعب کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ تبوک میں کیوں نہیں آئے؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بالکل تندرست و توانا تھا، میری سواریاں بھی تیار تھی، میں آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ جب آپ کا قافلہ نکل گیا، میں نے کہا میری سواریاں تو ریڈی ہیں، میں 2-3 دن کے بعد بھی جاؤں گا تو قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول
میں سست پڑ گیا، میں کاہلی میں پڑ گیا، اور جب میں نے ارادہ کیا تب تک قافلہ بہت دور جا چکا تھا۔ میری غلطی تھی، میں جان بوجھ کر کے آپ کے ساتھ نہیں جا پایا۔ نبی اکرم نے صحابہ سے کہا کعب بن مالک سچ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک سے بات چیت بند کر دی گئی، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کعب بن مالک کا حال یہ ہو گیا کہ وہ مسجد میں آتے، کسی کو سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھنے لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام پھیرتا تھا تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ کعب بن مالک نے پتہ لگایا کہ یہ اکیلے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی ہے جو اس مسئلے میں میرے ساتھ ہے، تو پتہ لگا کہ 2 لوگ اور ہیں۔ اس طریقے سے 50 دن کا ٹائم گزرا، اور ایک ایک دن حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں پر پہاڑ کی طرح گزرا۔ قرآن کریم ان کے حالات کا نقشہ کھینچتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اے ایمان والو، اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیا جن کے معاملے کو اللہ کے نبی نے مؤخر کر دیا تھا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ 50 دن کا ٹائم گزر گیا میرے ساتھیوں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ 50 دن کے بعد حضرت کعب بن مالک اپنے مکان کی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں دور سے ایک پکارنے والے نے پکارا، ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ کعب بن مالک کہتے میرے پاس کچھ اور تو نہیں تھا، میں نے اپنے بدن کا کپڑا اتار کر کے اس کو پہنا دیا، اتنی خوشی مجھ کو ہوئی۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھ، سچے دل سے انہوں نے آنسو بہائے تھے، 50 دن تک اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف افطار کا مہینہ نہیں ہے، صرف سحری کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے آئیے ہم یہ عہد کریں کہ آنے والے رمضان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور سورہ زمر کی اس آیت پر ہم عمل کریں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، توبہ کے نام پہ کھلواڑ نہیں چلے گا، توبہ کے نام پہ مذاق نہیں چلے گا۔ اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ سے سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ سے سچی توبہ کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں تیری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، تیرے گناہوں سے آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اگر اس کے بعد بھی تو سچی توبہ کر لے اور میرے پاس اس حال میں آ جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اے آدم کے بیٹے میں زمین بھر کے مغفرت تیرے حوالے کر دوں گا۔ اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے میرے ساتھ، مگر ہم اللہ سے توبہ کرنے کو تیار ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی آتا ہے اور ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیو، جس طریقے سے رمضان آپ کے کھانے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے پینے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے سونے کا ٹائم بدل دیتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کو اپنی لائف اور اپنے جیون کو چینج کرنے کا مہینہ بنا لو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا
تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ہم نے کیسے کیسے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان حرام ریلیشن شپ میں، غلط تعلقات میں، عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شادی شدہ لوگ بھی حرام تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہا ہے، شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات بنائے جا رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، اگر واقعی میں اس گندگی میں آپ مبتلا ہیں، قرآن کی یہ آیت آپ کو توبہ کی دعوت دے رہی ہے، باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ دنیا میں زنا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو پتھر نہیں مارے جا رہے، کوڑے نہیں لگائے جا رہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک مہلت سمجھ لو، ایک ڈھیل سمجھ لو، اور اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ جس دن اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی، اللہ کس طریقے سے اپنا عذاب دے گا تم سوچ نہیں سکتے۔ آج کتنے پریوار برباد ہیں، مرد کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ تعلق ہے، کتنے پریوار تباہ ہیں، کتنے گھر برباد ہیں میرے پیارے ساتھ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے شادی شدہ انسان کی زنا کی سزا اسلام میں اتنی کٹھور کیوں رکھی گئی ہے؟ بھئی کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب زنا کی یہ سزا دی جائے تو کوئی دیا درشٹی نہ کی جائے، کوئی کرپا نہ کی جائے، کوئی رحم نہ کھایا جائے، یہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ 100 کوڑے کی سزا سب کے سامنے دی جائے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ کنوارے کی سزا ہے۔ اور یہی سیم کرائم، یہی سیم گناہ اگر شادی شدہ کرتا ہے تو سزا کس چیز کی ہے؟ رجم کی سزا ہے، پتھروں سے مار کے ختم کرنے کی۔ اے اللہ، تو نے یہ 2 طرح کی سزائیں ایک ہی اپرادھ کے لیے کیوں رکھی ہیں؟ اس کا بھی جواب سن لو۔ جس کنوارے لڑکا لڑکی نے زنا کیا اس نے بھی بہت بڑا پاپ کیا، مگر اس کے پاس کوئی حلال الٹرنیٹ نہیں تھا۔ جس انسان کی شادی ہو چکی ہے، جس مرد کی شادی ہو چکی ہے، جس عورت کی ساتھ شادی ہو چکی ہے، اس کے پاس اپنی خواہشات کا ایک حلال الٹرنیٹ موجود تھا، ایک حلال بدل موجود تھا۔ اس نے اگر حلال بدل کو چھوڑ کر کے حرام راستہ اپنایا ہے، اللہ کیا یہ جرم معافی کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی سزا سزائے موت ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو رجم کر دیا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کی وجہ پر غور کریں گے، بہت سارے گھروں میں مردوں کا اپنی بیویوں سے دور رہنا بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ایک آدمی نوکری کر رہا ہے، باہر ہے، ایک مجبوری ہے اس کے ساتھ، اور اس میں بھی میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ باہر نوکری کر رہے ہیں تب بھی آپ اگر ہو سکے پاسبل ہے تو فیملی کو ساتھ میں لے کے رہیں، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ بیچ بیچ میں اپنی فیملی کو ٹائم دیجئے۔ شادی کے بعد شوہر دور رہے اور بیوی سسرال میں رہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ بھی گھروں کے اندر زناکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کا شوہر کے لیے سجنا سنورنا، میک اپ کرنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، یہ بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ بہت ساری شادی شدہ عورتیں جب یہ کام نہیں کرتی ہیں تو بازار کی گندی عورتیں، بازاری عورتیں ان کے شوہر کو رجھانے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہیں۔ جس عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کے لیے وہ سجے سنورے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے وہ زمانے کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے، میری پیاری ماں بہنوں، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے۔ زمانے کے لیے تیرا میک اپ ہے، زمانے کے لیے تیری خوبصورتی ہے، اور شوہر کے لیے تیری خوبصورتی نہیں ہے تو تو اپنے شوہر کے ساتھ انیائے کر رہی ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے شادی کے بعد زندگی میں
بیوی کا حق ادا کرنا بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف اچھا کپڑا پہنا دینا، اچھا کھانا کھلا دینا، بڑے مکان میں اپنی بیوی کو رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. بیوی کو ہر طریقے کا سکون دینا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. اور جب اس معاملے میں شوہر کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے تو بہت سارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اتیاچار ہے جو اپنی جانوں پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. قرآن کریم ان کو بھی دعوت دے رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے زنا کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، آؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو. اور میں اپنی بہنوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج کل پیار اور محبت کے نام پہ بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. یہ دنیا بھر کے ویلنٹائن ڈے اور روز ڈے اور ٹیڈی ڈے اور فلانا ڈے اور ڈھکانا ڈے جو منایا جا رہا ہے، یہ ڈھکوسلے میرے پیارے ساتھیوں یہ سب زنا کاری کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. میری بہنوں کان کھول کے سن لو، جو لڑکا آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر واقعی میں وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی آپ کو زنا کی دعوت نہیں دے گا. جو زنا کی دعوت دے، جو حرام رشتہ بنانے کی بات کرے وہ کبھی آپ سے محبت نہیں کرتا ہے. وہ آج آپ تک پہنچ رہا ہے کل کسی اور تک پہنچے گا. جو سچی محبت کا دعوے دار ہوگا، جو سچی محبت کرے گا وہ حلال طریقے سے آپ کے باپ سے، آپ کے والد سے آپ کا رشتہ مانگے گا. اگر آپ کے والد نہیں ہوں گے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ان کو منانے کی کوشش کرے گا، مگر حلال طریقے سے اپنی شریک حیات بنائے گا، اپنی بیوی بنا کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. جو محبت کرے گا وہ زنا کر کے آپ کو جہنم میں لے کے نہیں جائے گا. جو محبت کرے گا وہ نکاح کر کے آپ کو اپنی شریک حیات بنائے گا. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو میری بہنوں، اور اس حرام کاری اور زنا کاری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو. نبی کے دور میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، غامدیہ عورت آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے. آپ نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ کو ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے. اس عورت کے پہلے ایک صحابی بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے جن کا نام مائس بن مالک اسلمی تھا. انہوں نے بھی آ کر کے اقرار کیا تھا انی اصبت زنا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، مجھے معلوم ہے زنا کی اسلام میں سزا کیا ہے. اے اللہ کے نبی میں اللہ کے یہاں زنا کی سزا نہیں پانا چاہتا ہوں، طہرنی مجھے دنیا میں پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے تاکہ دنیا میں مجھے سزا مل جائے، مجھے آخرت میں سزا نہ ملے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ذرا چیک کرو تو شراب تو نہیں پی. اس وقت ہو سکتا ہے شراب حلال رہی ہو، شراب حرام نہ رہی ہو، اس وقت شراب تو بعد میں حرام ہوئی تھی. صحابہ کرام نے جا کر کے منہ سنگا کہا ہے اللہ کے نبی شراب تو نہیں پی. پھر نبی نے کہا پتہ لگاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا دماغ پھر گیا ہے، ان کو جنون طاری ہو گیا، پاگل پن کا دور آ گیا ہے. لوگوں نے پتہ لگایا اور پتہ لگانے کے بعد تصدیق کیا اللہ کے نبی دماغ بھی بالکل صحیح کام کر رہا ہے، نشہ بھی نہیں ہے، دماغ بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی نے پھر بھی ٹال دیا. کچھ دن گزرے پھر آئے، اے اللہ کے نبی طہرنی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، زمین میں گڈھا کھودا جائے. گڈھا کھودا گیا، مائز بن مالک اسلمی کو لایا گیا، آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا اور آدھا دھڑ باہر رکھا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا. جب حضرت مائز بن مالک اسلمی کو مارا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو تابها، سے آپ نے مائز کو ڈالا تھا. اے اللہ کے نبی حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے، مجھے زنا کی سزا دے دیجیے. اگر واقعی میں تم پیٹ سے ہو تو ہم تمہیں یہ سکتے، سزا کی حقدار تم ہو، تمہارے بچے کا کیا قصور ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے جانا. 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے رسول نے اس عورت کو دے دیا. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، شاید صحابہ کرام بھی بھول چکے تھے، اللہ کے پیارے نبی بھی بھول چکے تھے. 9 مہینے کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے آتی ہے. اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی غامدی عورت ہوں جو 9 مہینہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی. اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے
فرمایا نہیں، ہم ابھی تمہیں سزا نہیں دیں گے، بچہ بہت چھوٹا ہے، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کا پیریڈ گزر گیا، اور 2 سال کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی، میرا بچہ روٹی کھانے لگا، دودھ چھوڑ دیا۔ او لوگوں، آج دنیا کی عدالتیں اپرادھیوں کو بچانے کا کام کرتی ہیں۔ آج اپرادھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹے گواہ لاتا ہے، جھوٹا ثبوت لاتا ہے۔ یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے جہاں اپرادھی کو بار بار بھاگنے کا موقع دیا جا رہا ہے، بار بار چھوڑا جا رہا ہے، مگر اپرادھی خدا کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ولد الزنا کوئی زنا کا بچہ ہے، زنا سے پیدا ہوا بچہ ہے، تو اس کی پرورش بھی مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہوگی۔ ایسا نہیں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، وہ بچہ اپنے تمام جو ایک انسانی حقوق ہے وہ اس کو دیے جائیں۔ آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا، گڈھا کھودا گیا، عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا، پورے بدن کو چادر سے لپیٹ کر کے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔